اور اس صورت کے اندر یہاں پر عیسائیوں کو خطاب ہے، ان کے عقائد کو چھیڑا گیا، اور جیسے یہودیوں کے اندر شرک آیا اس کی قرآن نے نشاندہی کی، اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر شرک ہے اور توحید ان کی مکمل نہیں ہے، اگرچہ ان کا دین بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے اتارا گیا تھا۔ اس طریقے سے عیسائیوں کو بھی توحید سمجھائی گئی، یہودیوں کو بھی توحید سمجھائی گئی، اور اسی صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نجران ایک جگہ تھی، وہاں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک ڈیلیگیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار ہوا بحث و مباحثے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ تو اس پر یہ چند صورتیں اتری جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو، ان کی والدہ کی حیثیت کو اور ان تمام عقائد کو چھیڑا گیا جو یہ عیسائی رکھتے تھے، اور آپ نے ان کو کھلا چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے آؤ بحث کرو، بلکہ آپ نے دعوت مباہلہ دی۔ دعوت مباہلہ کا مطلب آپ نے کہا کہ تم بھی بیٹھو، میں بھی اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سمیت بیٹھوں گا، اور یہ دعا کریں گے کہ جو حق پر ہو اسے اللہ کامیاب کرے، اور جو ناحق ہو اس پر اللہ کی ہلاکت نازل ہو، اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو مباہلے کی دعوت آپ نے دی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، اس لیے کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نشانیوں سے پہچانتے تھے، صرف ضد اور اناد کی بنیاد پر آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ورنہ اہل کتاب کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے تسلیم کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتائی ہے، اس لیے وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس صورت کا آغاز بھی توحید سے ہی ہوتا ہے اور قرآن پاک کی صداقت سے ہوتا ہے۔ نزل علیک اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ الحی زندہ رہنے والا ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے جو آپ کو کتاب دی ہے یہ حق کو لے کے آئی ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان میں حق گم ہو گیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے اور ان احکامات کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ پچھلی والی کتابوں کو یہ مانتی نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں مجموعی طور پر ایمان والوں کو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور جس نے یہ قرآن نازل کیا اسی نے تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اور اسی نے انجیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ لیکن ان لوگوں نے تورات اور انجیل سے ہدایت حاصل نہیں کی، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ ایمان والوں کو بتایا کہیں ایسا نہ ہو تمہیں تمہاری کتاب ملی ہے، تمہارے بھی کہیں دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، تم بھی احکام کو چھپانے نہ لگ جاؤ، لہٰذا اپنے رب سے یہ دعا کرو، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، من لدنک وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت نصیب فرما، انک انت الوہاب، اس لیے کہ تیری ذات بڑی داتا ہے، بہت دینے والی ہے۔ یعنی ایمان کی دولت کی اہمیت کو سمجھا جائے، کچھ پتہ نہیں کہ ایمان کب سلب ہو جائے انسان کے کن جرائم کی بنیاد پر، لہٰذا ہمیشہ ایمان کی استقامت بھی مانگنی چاہیے۔ یہ اس دعا کا خلاصہ ہے۔ ان لوگوں نے دین کو کیوں بدلا؟ ان لوگوں نے شریعت کے خلاف کیوں زندگی گزارنے پر وہ اترے؟ کیوں دین کا انکار کیا؟ صرف دنیا کی وجہ سے، دنیا کمانے کے لیے، 4 دن کی زندگی میں عیش و آرام کرنے کے لیے انہوں نے ضد اور عناد کی بنیاد پر اس قرآن کو ماننے سے چھوڑ دیا، اور اس قرآن کو بھی جو دنیا چھوڑے گی اسی بنیاد پر چھوڑے گی۔ اللہ کے دین کو جب بھی کوئی چھوڑتا ہے تو وہ دنیا کے آرام، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی لذتوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ہر زمانے میں انسانوں کو دین سے دور کرنے والی اور بے دین بنانے والی بس یہی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک نے ایک ہی آیت میں ان کو شمار کر دیا۔ ہر زمانے میں طریقہ بدلے گا، سوچ بدلے گی، لیکن فارمولہ ایک ہی رہے گا انسانوں کا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ،
لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، یعنی ان کو اچھا لگتا ہے. کیا اچھا لگتا ہے؟ حب الشہواتی، کہ وہ اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو بھی ان کے اندر تمنا ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ بس یہ تمنا تو پوری ہو جائے، یہ تمنا ہے تو پوری ہو جائے. جو دماغ میں خواہش آتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ خواہشیں انسان کی ایج کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی رہتی ہیں. جب انسان بچہ ہوتا ہے اس کی الگ خواہشیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی الگ خواہشیں ہوتی ہیں، جوان ہوتا ہے کچھ اور خواہشیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا بڑا اور میچور ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں تو کچھ اور خواہشیں ہوتی ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی اس کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، وہ جائز اور ناجائز کی پھر پرواہ نہیں کرتا. تو فرمایا انسان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور جب خواہشوں کے پورا کرنے کے درمیان دین آتا ہے تو دین کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. اور وہ خواہشیں کیا کیا ہیں؟ انسان کی ایج کے اعتبار سے الگ الگ خواہشیں. من النساء، ایک ایج میں انسان عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ریلیشن کو بنانا چاہتا ہے، وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں اس کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، احکامات کی پرواہ نہیں کرتا. اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی عورت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، کسی بھی عورت کی طرف جھک جاتا ہے، کسی کو بھی اپنے قرب، کسی کے بھی قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. حب الشہوات من النساء، عورتوں کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اب اس ریلیشن کے درمیان اگر دین آتا ہے تو وہ اس کو بیچ سے ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے دین کی اس میں کیا گنجائش ہے، بیچ میں دین کو کیوں لایا جائے، یہ تو انسان کی ضرورت ہے، یہ تعلق الگ ہے، اور دین ہمارا الگ ہے، نمازوں کا تعلق الگ ہے، سجدوں کا تعلق الگ ہے، یہ ہماری ایک پرسنل لائف ہے. لیکن یہی چیز اس کو دین سے دور کر دیتی ہے. والبنین، اور ایک سٹیج آتا ہے جہاں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، میری اولاد ایسی ہو جائے، میری اولاد ایسی ہو جائے، پھر اس کے لیے حلال حرام سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، شریعت کے سارے قوانین پیچھے ڈال دیتا ہے. اور پھر ایک اور خواہش ہوتی ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنا چاہتا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنا چاہتا ہے، یعنی پیسے کے ڈھیر. پیسہ اصل میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، پیسہ تو کچھ نہیں ہے، پیسہ اصل میں کیا ہے؟ سونا اور چاندی. ہر زمانے کا پیسہ سونا اور چاندی ہوتا ہے، گولڈ ہوتا ہے. تو فرمایا وہ سونا چاندی کو یعنی مال کو جمع کرنا چاہتا ہے. کتنی خواہش کرتا ہے مال کی. فرمایا لو ان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کے بچوں کی، آدم کی اولاد کے پاس دو بڑی بڑی ویلیز بھری ہوئی ہوں سونے اور چاندی کی، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ اسے تیسری بھی حاصل ہو. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی بس، ورنہ اس کا منہ خواہشوں کا کبھی بھر نہیں سکتا. تو سونے اور چاندی یعنی مال جمع کرنا چاہتا ہے، بینک بیلنس جمع کرنا چاہتا ہے، جمع کر کے اچھا خرچ نہیں کرنا چاہتا، سٹاک کرنا چاہتا ہے. یہ ایک الگ خواہش ہوتی ہے، خرچ کرنا ایک الگ خواہش ہوتی ہے، ضروریات کو پورا کرنا اور اچھی کمفرٹیبل زندگی گزارنا یہ ایک الگ خواہش ہوتی ہے. اور جمع کرنا، ادخار، جمع کر کے رکھنا، اس کو بینک بیلنس بنا کے رکھنا، یہ الگ خواہش ہوتی ہے. قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. انسان کو کبھی مال کمانے سے نہیں منع کیا گیا. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ وہ انسان ہے جو مال کو اکٹھا کرتا ہے، روک روک کے رکھتا ہے، وَعَدَّدَهُ، پھر اس کو گن گن کر اس پر خوش ہوتا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے ساتھ جائے گا. ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. تو فرمایا مال جمع کرنے کی خواہش کو پورا کرتا ہے. اور اس کے بعد بڑی زبردست بات، والخیل المسومۃ، نشان لگے ہوئے گھوڑے جمع کرنا چاہتا ہے، برانڈڈ گھوڑے. اور ہر زمانے میں یہ خواہشیں بدلتی رہتی ہیں. کسی زمانے میں گھوڑا برانڈڈ ہوتا تھا، آج گاڑی برانڈڈ ہوتی ہے، آج بائک برانڈڈ ہوتی ہے، فلانی بائک لینی ہے اس کی خواہش پوری کرنی ہے، فلانی گاڑی لینی ہے اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اچھا ایک سے کچھ عرصہ خواہش پوری ہو گئی، اب دوسری سے خواہش پوری کرنی ہے. ایک موبائل لیا، اس سے خواہش پوری ہو گئی، اب دوسرے سے خواہش پوری کرنی ہے. مسومہ کا مطلب ہوتا ہے برانڈڈ، مسومہ نشان لگے ہوئے. فرمایا اس طریقے سے انسان خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے. والانعام والحرث، اور کھیتیوں سے یعنی زمین، لینڈ لارڈ بننا چاہتا ہے. یہ بھی ایک الگ نشہ ہوتا ہے، زمینوں کو جمع کرنے کا. اتنی پراپرٹی ہے میری، اتنی پراپرٹی ہے میری. فرمایا بس ان چیزوں نے انسانوں کو دین سے دور کر دیا، ان چیزوں نے انسانوں کو اس کے پروردگار سے دور کر دیا. حالانکہ یہ سب کیا تھا؟
ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان تھا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ تھا، اس نے یہ سب کچھ تو حاصل کیا لیکن آخرت کا ٹھکانہ اس نے برباد کر دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پڑھنے والے بتاؤ، اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، اے انسانوں میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان سب چیزوں سے بہتر چیز؟ تم نہیں جاننا چاہتے ہو کہ ان سب چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر انسان جاننا چاہتا ہے، تو فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو تقوی کی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، یہ نعمتیں جنت کے اندر ہیں، اور اسی میں آخر میں ایک نعمت ذکر کی، جنت کی ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ورضوان من اللہ، یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، کہ آخر میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ساری زندگی اسی پر قربان، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اگر انسان ساری زندگی یہ سب کچھ کماتا رہا لیکن اللہ راضی نہ ہوا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اور اگر کچھ بھی نہ حاصل کر سکا، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو ساری زندگی اس کی کامیاب ہو گئی۔ اب یہ لوگ کون سے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں؟ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے گناہ بھی بہت کیے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرتے ہیں، بس وہ صفت والی آیت سنتے ہیں بات ختم کرتے ہیں، اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرتے ہیں، کچھ ان کی اسپیشل ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ الصابرین، اپنے آپ، الصابرین کا مطلب وہ مطلب نہیں، الصابر وہ تو ہے اس میں شامل، الصابرین کا مطلب دین پر جم جاتے ہیں، الصابرین دین پر ڈٹ جاتے ہیں، اور والصادقین سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، والقانتین خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والمنفقین جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد صبح سویرے اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا، فیصلہ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا، دین اللہ کے یہاں اگر قبول ہوگا تو صرف اسلام، اور وہ بھی مکمل اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔